الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 31 حدیث، اس میں ہم نزہۃ القاری شرح بخاری پڑھ رہے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے حدیث نمبر 100 ہم پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرنے والے اور خوب غور و خوض کرنے والے اس کی زیادہ برکتیں انشاءاللہ تعالی حاصل کریں گے۔ حسب معمول ہم حدیث پاک کا صرف ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی شرح پڑھیں گے۔ مشکل جو لغات ہوتی ہیں اس کو بھی چھوڑیں گے، اور جو صحابی یا صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا تعارف آئے گا وہ ہم چھوڑ دیں گے، یعنی کہ ریکارڈ نہیں کرائیں گے، مگر آپ نے خود سے پڑھنا ہے، کیونکہ تعارف جو ہوتا ہے نا یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ کب پیدا ہوئے، مطلب ان کے زندگی کی جو واقعات ہیں، حالات ہیں، ان کے فضائل ہیں، تو یہ کوئی مطلب سمجھنے سمجھانے والی بات عام طور پہ ہوتی نہیں ہے نا، مشکل بات نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ خود کیا کریں گے، باقی میں انشاءاللہ تعالی حتی الامکان ساری شرح سمجھنے سمجھانے کی کوشش کیا کروں گا۔ اور آج سے میں نیت کرتا ہوں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی آئندہ کے جو اسباق آئیں گے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہندی میں اس کی صرف ٹرانسلیشن جو ہے اس میں عربی کا متن شامل نہیں ہوگا، صرف ہندی کی ٹرانسلیشن ہوگی، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی پیش کی جائے گی۔ اور ہر حدیث کی آخر میں جو اردو میں آپ دیکھیں گے نا ایک لمبا وہ ریفرنس لکھا ہوتا ہے، جیسے اسی حدیث کے آخر میں دیکھیں تو 4 لائنوں میں تقریباً پونے 4 لائنوں میں یہ حوالہ لکھا ہوا ہے، یہ حوالے بھی اس میں نہیں ہوں گے، یعنی کہ حدیث کا صرف ترجمہ ہوگا اور آگے شرح ہوگی، مکمل شرح ہوگی، اس میں صحابی کا تعارف بھی ہوگا، مشکل لغات بھی ہوں گی، مگر جو ہے نا اپنا عربی نہیں ہوگی زیادہ، مطلب تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہندی جاننے والوں کے لیے ایک بہترین کام ہو جائے گا۔ یعنی کہ ہمارا جو ویلکم ٹو اسلام اکیڈمی ہے اور تحریک بھی ہے، اس کا جو مشن ہے وہ ہے مطلب دین اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو گھر گھر پہنچانا، یعنی کہ لوگوں کے جو معاملات ہیں، زندگی کے معمولات ہیں، جو ان کا سکیجول ہے وہ بالکل ڈسٹرب نہ ہو، وہ اپنے معمول کے مطابق دنیاوی تعلیم حاصل کریں، معمول کے مطابق زندگی گزاریں، اپنا کام کاج کریں، گھر میں عورتیں ہیں کام کریں، پلس اس کے ساتھ وہ تھوڑا ٹائم نکال کے دین بھی سیکھ لیں، یعنی کہ دین و دنیا ساتھ لے کر چلیں۔ تو الحمدللہ یہ پاسبل ہے، ممکن ہے اور ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ 6 ماہ سے عالم کورس کے ذریعہ سے پہلے سے بھی لوگ آن لائن کورسز کر ہی رہے ہیں، تو ہمارا بھی اس میں انشاءاللہ تعالی کنٹریبیوشن ہو جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ عالم کورس اردو کی طرز پر ہی عالم کورس ہندی بھی چلائیں، اور ہندی میں فرق صرف PDF کا ہے، اس کی بھی آڈیو یہی ہوگی، یہی اردو ہوگی، اس میں پر لکھنے میں اردو کی بجائے ہندی ہوگی بس۔ تو پہلے تو میرا یہی پلان تھا کہ اس کو مکمل ہونے دیں پھر ہم شروع کریں گے، مگر نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی سے انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، مشاورت جاری ہے، دعا بھی فرمائیے گا، اللہ تعالی اچھے اسباب عطا فرمائے کہ یہ کام چل پڑے اور ہو بھی جائے نا۔ قرآن پاک کی تفسیر موجود ہے، فی الحال پرانی طرز پہ ہے، اس کو بھی نئی طرز پہ لانا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، مگر پرانی طرز پہ بھی کام چل سکتا ہے۔ بہار شریعت کا بھی موجود ہے، سیرت مصطفیٰ کا بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ہے تو یہ مطلب نزہۃ القاری اور احیاء العلوم کا نہیں ہے، تو ان دونوں کی انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہے
ممکن ہوا تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی یہ ہم آپ کو PDF ہر ہفتے سبق کے ساتھ پیش کیا کریں گے۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، اور پھر یہ ہے کہ اردو والوں کے ساتھ ساتھ ہندی والے بھی مکمل استفادہ کر سکیں گے۔ حدیث پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے ہلکا وضو فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ کے جہاں سویا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات میں اٹھے۔ جب کچھ رات گزری تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ایک پرانی مشک سے جو لٹکی ہوئی تھی اس سے ہلکا وضو فرمایا۔ عمر بن دینار اس کے ہلکے اور تھوڑے ہونے کو بیان کرتے تھے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ پھر میں نے بھی حضور کی طرح وضو کیا اور آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ سفیان کبھی لفظ یسار کی بجائے شمال کہتے۔ حضور نے مجھے پھیر کر اپنی دائیں طرف کھڑا کیا۔ پھر اللہ نے جتنا چاہا حضور نے نماز نفل پڑھی، پھر کروٹ کے بل لیٹے اور سو گئے یہاں تک کہ ناک سے آواز نکلنے لگی۔ پھر مؤذن آیا، نماز کی اطلاع دی تو حضور اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ ہم نے عمر بن دینار سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ عمر بن دینار نے کہا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، کہتے تھے انبیاء کا خواب وحی ہے۔ پھر انہوں نے تلاوت کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس کی شرح میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہے جو کہ آپ نے خود سے پڑھنا ہے۔ فقام النبی کی جگہ فناما صحیح ہے۔ اچھا، کاما کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، ناما کا مطلب ہوتا ہے سونا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ علامہ عینی نے فرمایا، ابن سکن کی روایت یہ ہے، فقام النبی کی جگہ فنام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اللیل۔ امام قاضی اجاز نے فرمایا یہی روایت صواب ہے، ورنہ کلام میں بے فائدہ تکرار لازم آئے گی، اس لیے کہ اس کے بعد فلما کان فی بعد اللیل قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غالباً یہی افادہ کرنے کے لیے امام بخاری نے اس سے پہلے یہ ٹکڑا نقل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے یہاں تک کہ ناک سے آواز آنے لگی، پھر نماز پڑھی۔ سفیان کبھی کہتے کہ کروٹ کے بال لیٹے یہاں تک کہ خراٹے کی آواز آنے لگی، پھر نماز پڑھی۔ نوم عام ہے، خواہ چت ہو خواہ کروٹ کے بل۔ چت ہوتا ہے بالکل سیدھے لیٹنا، کہ آپ کا جو مطلب چہرہ ہے آسمان کی طرف ہے، جیسے مثال ہے، یا چھت کی طرف ہے۔ کروٹ کے بل سائڈ پہ لیٹنا، دائیں یا بائیں طرف۔ یا اچھا، رات آدھی ہو چکی تھی یا آدھی کے قریب تھی، اسی سے انوار الباری کے اس ترجمہ کی غلطی ظاہر ہو گئی جو انہوں نے کیا ہے جب تھوڑی رات رہ گئی۔ تخفیف سے مراد یہ ہے کہ اعضائے وضو کو خوب مل کر نہیں دھویا، معمولی طور پر پانی بہایا، اور تقلیل سے مراد یہ ہے کہ اعضائے وضو 3 بار نہیں دھوئے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ صرف فرائض پر اکتفا فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک بات عرض کر دوں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ہے، ہاں انہی سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کو، اپنے وضو کے اعضاء کو صرف ایک بار دھویا۔ ان کے نزدیک ایک بار دھونا سنت ہے، 3 بار سنت نہیں ہے۔ اسی کا اس میں بھی تھوڑا اشارہ ملتا ہے، آگے بھی اس پہ روایت آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس کو کس طرح ہاتھ پھیرا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح پھیرا، اس سلسلے میں مختلف روایتیں آئی ہیں۔ بعض میں ان کا سر پکڑ کر دائیں طرف کیا، بعض میں ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ ان کے سر پر رکھ کر دایاں کان پکڑ کر دائیں طرف کیا،
اور ایک میں ہے کہ سر کا پچھلا حصہ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ایک میں ہے کہ سر کا پچھلا حصہ پکڑ کر دائیں طرف لائے، یہ اس پر ناص ہے کہ نفل کی جماعت جائز ہے جبکہ تداعی نہ ہو، اور اگر مقتدی ایک ہو تو امام کے دائیں طرف کھڑا ہو۔ انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں، اسی لیے انبیاء کرام کی نیند ناقض وضو نہیں، اور جو بعض روایتوں میں ہے کہ بیدار ہونے کے بعد وضو فرمایا، یہ برسبیل استحباب ہے، یعنی یہ مستحب ہے کہ وضو پہ وضو بندہ کر لے، مگر ضروری نہیں تھا، یا ہو سکتا ہے کہ سونے سے پہلے کوئی ناقض وضو پایا گیا ہو، کہ کبھی کبھی انبیاء کرام کی نیند ناقض وضو ہوتی ہے، اور دلیل میں یہی پیش کیا کہ بعض دفعہ بیدار ہونے کے بعد وضو فرمایا۔ ہر عاقل پر ظاہر ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد وضو کرنا کسی بھی منطق سے اس بات کی دلیل نہیں کہ حضور کی نیند ناقض وضو ہے، یہ خود حدیث مرفوع سے ثابت ہے، اور یہی مدار ہے اس بات کا کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت عبید بن عمیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب سے استدلال کیا، قتل اولاد حرام ہے، مگر خواب دیکھ کر تعمیل حکم فرمانے لگے، اگر خواب وحی نہ ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ حدیث سے مستخرجہ احکام، یعنی کہ نکلنے والے احکام، اور اس سے جو استنباط کیا ہے فقہا نے، اس حدیث سے یہ احکام ثابت ہوئے۔ علماء صلحاء کے ساتھ دن کے علاوہ رات میں رہنا کہ ان کے حالات معلوم کیے جائیں مستحسن ہے، سند عالی کی تلاش مستحسن ہے۔ حضرت ابن عباس اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ سے پوچھ کر حالات معلوم کر سکتے تھے، مگر خود وہاں قیام پذیر ہو کر دیکھا تاکہ بیچ کا واسطہ نہ رہے۔ اگر دو آدمی ہوں، ایک امام بن جائے دوسرا مقتدی، جماعت کا ثواب ملے گا۔ ایک ہی وضو سے نفل و فرائض پڑھنا درست ہے۔ نماز میں بات کرنی نماز کو فاسد کر دیتی ہے، خواہ فرض ہو خواہ نفل۔ اگر نفل کلام کرنے سے فاسد نہ ہوتی تو حضور حضرت ابن عباس کا کان پکڑ کر دائیں طرف نہ کرتے، زبانی فرما دیتے۔ یہ جائز ہے کہ مؤذن جماعت کے لیے امام کو جگائے۔ نماز تہجد ابتداءً واجب تھی، اب وجوب منسوخ ہو گیا، مسنون ہونا باقی۔ بہت بابرکت نماز ہے، تہجد پڑھنے والے کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آگے ایک تعلیق ہے، تعلیق نمبر 21۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس لفظ کو آپ عربی میں اگر دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر آ جائے گا اسباغ لکھا ہوا ہے۔ اسباغ وضو یہ ہے کہ اعضائے وضو کو خوب صاف کر لیا جائے۔ اسباغ کا معنی، اسباغ کے معنی لغت میں تمام کے ہیں، اور تمام میں غسل کو انقاء یعنی بدن کو اچھی طرح صاف ہو جانا لازم ہے، یہ تفسیر باللازم ہے۔ ابن منظر نے یہ سند صحیح نقل کیا کہ حضرت ابن عباس اپنے پاؤں کو 7 مرتبہ دھوتے تھے، اور یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ زیادہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، یا بہت ہوا تو نعل یعنی جوتا مبارک جو چپل کی قسم سے ہوتا پہنتے تھے، اس سے پاؤں پر میل کچیل زیادہ جمع ہو جاتا تھا، اسے صاف کرنے کے لیے 7 بار دھوتے۔ وضو پورا کرنا، اچھا میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ لوگ ننگے پاؤں ہوتے تھے یا پھر چپل پہنتے تھے، اس سے پاؤں پر میل کچل زیادہ جمع ہو جاتا تھا، اسے صاف کرنے کے لیے 7 بار دھوتے۔ وضو پورا کرنا، حضرت ابن عباس کے غلام قریب روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرفہ، اب عرفہ بھی کہہ دیتے ہیں مگر کیا تلفظ کیا ہے، عرفہ سے چلے، جب گھاٹی میں پہنچے تو اترے اور پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا مگر پورا وضو نہیں فرمایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ نماز؟ فرمایا نماز تیرے آگے ہے۔ پھر سوار ہوئے، جب مزدلفہ آ گیا تو سواری سے اترے،
وضو فرمایا اور پورا وضو فرمایا۔ اس کے بعد اقامت کہی گئی۔ حضور نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنے پڑاؤ پر بٹھایا۔ اس کے بعد عشاء کی اقامت ہوئی اور حضور نے نماز پڑھی۔ اس مغرب اور عشاء کے مابین کوئی نماز نہیں پڑھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا آگے مطلب تعارف ہے، یہ آپ لوگوں نے خود سے دیکھنا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی تعارف آپ نے خود دیکھنا ہے۔ عرفہ کسے کہتے ہیں؟ عرفہ نویں ذو الحجہ کو بھی کہتے ہیں اور عرفات کو بھی، جیسا کہ یہ حدیث اور دوسری حدیث کے ظاہر سے متبادر ہے، تصریح ہے، عرفہ سے چلے ہیں۔ اور اصفہانی نے کہا عرفہ صرف نویں ذو الحجہ کو کہتے ہیں۔ علامہ عینی نے اسی کو صحیح کہا، عرفہ ہمیشہ بغیر الف لام اور تنوین کے آتا ہے۔ عرفات اس جگہ کا نام ہے جہاں وقوف عرفہ ہوتا ہے، یہ حقیقت میں جمع ہے۔ فرا نے کہا اس کا کوئی واحد نہیں، اس کو عرفات اور اس دن کو عرفہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم اور حوا کی یہیں نویں ذو الحجہ کو ملاقات ہوئی اور ایک نے دوسرے کو پہچانا، اس لیے جبریل امین نے اسی جگہ اسی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کی تعلیم دی۔ شعب اور اسباغ کا معنی۔ شعب یا شعب پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد وہ راستہ ہے جو حاجیوں کے لیے عرفات سے مزدلفہ جانے کے لیے مقرر ہے۔ اسباغ کے معنی پورے کرنے کے ہیں۔ یہاں لم یسبغ الوضو سے مراد یا تو یہ ہے کہ اعضائے وضو کو صرف ایک بار دھویا، یا مراد یہ ہے کہ عادت کریمہ کے مطابق نہیں بلکہ اس سے کم دھویا۔ بعض لوگوں نے اس سے وضو لغوی مراد لیا، یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ اس وضو کے بعد حضرت اسامہ نے عرض کیا کیا نماز پڑھیں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وضو ایسا تھا کہ اس سے نماز صحیح ہوتی۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز یہ قول ہے کہ اسے کچھ لوگوں نے استنجا مراد لیا ہے۔ حدیث کا یہ لفظ اس کے خلاف پر نص ہے، استنجا کے ناتمام کرنے کا کوئی معنی جہاں نہیں، نیز پھر اس گزارش کا بھی محل نہیں کہ کیا نماز پڑھنی چاہتے ہیں۔ علاوہ ازیں باب الطہارات میں تصریح ہے، میں پانی ڈالتا رہا اور حضور وضو فرماتے رہے۔ استنجا کے لیے پانی ڈالنے کا کیا مطلب؟ یہ وضو اس لیے فرمایا کہ عادت کریمہ تھی کہ اکثر اوقات با وضو رہتے اور اس موقع پر راستے میں ذکر مسنون ہے اور ذکر کے لیے وضو مستحب۔ مزدلفہ سے مراد، مزدلفہ عرفات اور منی کے مابین ایک میدان کا نام ہے۔ اس کا مصدر از دلاف ہے جس کا مادہ زلف ہے۔ زلف کے معنی قریب کرنے اور اکٹھا کرنے کے ہیں، چونکہ جہاں جمع ہو کر حجاج قرب الہی حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام مزدلفہ پڑا۔ نیز تمام دنیا کے حجاج یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مزدلفہ کہنے لگے۔ اس کا دوسرا نام جمع بھی ہے۔ اس کا سبب ایک تو یہی ہے کہ لوگ اکناف عالم سے یعنی دنیا بھر سے آ کر یہاں جمع ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا نے یہاں اکٹھے رات گزاری تھی۔ دوسرا پانی ہوتے ہوئے آب زمزم سے وضو ممنوع ہے۔ امام بخاری نے اسباغ الوضو کا باب باندھا تھا، وہ حدیث کے ٹکڑے کے مطابق ہے۔ علامہ ابن حجر نے امام احمد بن حنبل کی زیادات مسند کے حوالے سے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حضرت علی یعنی حضرت علی سے روایت یہ نقل فرمایا ہے کہ یہ دوسرا وضو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم سے کیا تھا۔ آب زمزم سے یہ وضو یا تو اس لیے تھا کہ دوسرا پانی موجود نہ تھا، یا بیان جواز کے لیے تھا، ورنہ دوسرا پانی ہوتے ہوئے آب زمزم سے وضو کرنا نہیں چاہیے۔ بعض حضرات نے کہا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک وضو سے کوئی نماز نہ پڑھنی ہو پھر بھی دوبارہ وضو کر سکتے ہیں، مگر یہ استدلال درست نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدث ہو گیا ہو، لیکن جب حدث پر کوئی قرینہ نہیں اور اس کے معارض کوئی نص نہیں تو حدث ہو جانے کا قول بلا دلیل ہونے کی وجہ سے ساکت ہے۔ صحیح یہی ہے کہ صرف مجلس بدل جانے کے بعد وضو ہوتے ہوئے وضو کرنا جائز ہے۔
جیسا کہ رد المختار یعنی فتاوی شامی، فتاوی شامی کو رد المختار کہتے ہیں، اور رد المختار جو ہے یہ شرح ہے در مختار کی، در مختار اصل متن ہے، اس کی شرح ہے رد المختار۔ یہ فتاوی کی کتاب ہے، فتاوی شامی بڑی مشہور کتاب ہے، مگر یہ فتاوی رضویہ کی طرح نہیں ہے سوال جواباً، بلکہ یہ ایک کتاب کی طرح ہے، تو اسی کو فتاوی شامی کہتے ہیں۔ اس کی تعویل یہ ہے کہ اس سے مراد 3 سے کم یا 3 سے زیادہ کو جو سنت اعتقاد کرے اس نے تعدی اور ظلم کیا، اور ظاہر ہے کہ 3 بار سے کم اعضاء دھونا نہ تعدی ہے نہ ظلم، تو 3 بار سے زیادہ دھونے کو تعدی اور ظلم قرار دینا اس حدیث کی روح سے کسی طرح درست نہیں، لا محالہ اعتقاد ہی پر محمول کرنا ضروری ہے۔ حاجی کے لیے عرفات یا راستہ میں نماز مغرب پڑھنا جائز نہیں۔ حاجی کے لیے عرفات سے سورج ڈوبتے ہی مزدلفہ چل دینا واجب ہے، اسے جائز نہیں کہ عرفات میں یا راستے میں نماز مغرب پڑھے۔ اس دن مغرب کا وقت مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء ہی کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہونے کے بعد ایک اذان اور ایک اقامت سے مغرب اور عشاء ساتھ ساتھ پڑھی جائے گی، درمیان میں مغرب کی سنتیں بھی پڑھنی جائز نہیں، بعد عشاء پڑھے۔ اس حدیث میں سے مراد عشاء پڑھنا ہے، اس پر مفصل گفتگو کتاب الحج میں ہوگی۔ فوائد: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مفضول اور خادم اپنے سے افضل اور مخدوم کی خدمت میں ضروری بات عرض کر سکتا ہے۔ نیز کتاب الطہارہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ یہ بھی جائز ہے کہ وضو کے لیے کوئی دوسرا اعضاء پر پانی گرائے، یعنی دوسرے سے مدد لینا۔ تو میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھی جاتی نا، ہاں سورج غروب ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، جب غروب ہو جائے پھر وہاں پہ مغرب نہیں پڑھتے، عشاء کے وقت میں جا کے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے مزدلفہ میں۔ پانی کے ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک جھاڑنا، مدمدہ، استنشاق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے وضو کیا، اپنے چہرے کو دھویا، ایک چلو پانی لے کر اس سے کلی بھی کی اور اسے ناک میں بھی ڈالا، پھر دوسرا چلو لیا اور ایسے کیا، یعنی اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملایا اور اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا، اس سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا، اس سے بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر پر مسح کیا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اسے دائیں پاؤں پر چھڑکا یہاں تک کہ اسے دھویا، پھر دوسرا چلو لیا اور اسے بائیں پاؤں کو دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے۔ لغات نہیں پڑھیں گے۔ تکمیل: ابو داؤد میں ابتدائی حصہ یہ ہے، حضرت ابن عباس نے حاضرین سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے؟ پھر پانی کا ایک تشت منگایا۔ اس سے یہ نہیں مراد کہ پہلے منہ دھویا پھر کلی کی وغیرہ، بلکہ منہ اور ناک بھی چہرے ہی کے اجزاء ہیں، یہاں کل اجزاء مراد ہیں، جس کی تفسیر مدمدہ استنشاق سے کی۔ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جائز ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ایک چلو پانی سے کلی بھی کی جائے، ناک میں بھی ڈالا جائے، مگر افضل یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ پانی لیا جائے، جیسے کہ ابو داؤد اور طبرانی میں ہے، ہر ایک کے لیے نیا پانی لیا، اور سنت یہ ہے کہ دونوں دائیں ہاتھ سے کیا جائے، جیسے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے روبرو دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا۔ حضرت معاویہ نے کہا، تم کو سنت نہیں معلوم؟ فرمایا، سنت ہمارے گھر سے نکلی اور ہم ہی سنت نہ جانیں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دایاں ہاتھ چہرے کے لیے اور بایاں استنجے کے لیے۔ اس نسخہ میں
فغسل بہا میں ہا کا مرجع عرفہ ہے۔ وصالی اور کریمہ کی روایت میں فغسل بہما سے یعنی دونوں ہاتھوں سے منہ دھویا، چونکہ ایک ہی چلو پانی سے ایک ہی ہاتھ سے منہ دھونا متعذر تھا، خلاف سنت بھی سے دونوں ہاتھ ملا کر چہرہ دھویا۔ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا۔ یہاں سر کے مسح کے لیے جدید پانی لینے کا تذکرہ نہیں، اس سے ظاہر ہے کہ سر کے مسح کے لیے نیا پانی نہیں لیا، مگر بخاری کی روایت میں اختصار ہے۔ ابو داؤد میں ہے پھر ایک مٹھی پانی لے کر چھڑک دیا اور اسے اپنے سر اور کانوں کا مسح کیا۔ نسائی میں ہے کہ دونوں کانوں کا ایک بار مسح کیا، اندرونی حصے پر کلمے کی انگلی سے اور باہر والے حصے پر اپنے انگوٹھوں سے۔ ابن خزیمہ کی روایت میں ہے انگلیوں کو کان میں داخل فرمایا، آزاد ہونے کے بعد ہاتھوں میں جو تری رہ جاتی ہے اسے حناف کی جہاں سر کا مسح جائز نہیں۔ اس پر یہ شبہ کہ ہاتھ میں جو تری رہ جاتی وہ مائع مستعمل ہے اور مائع مستعمل سے مسح جائز نہیں، غلط ہے، اس لیے کہ پانی مستعمل اس وقت ہوتا ہے جب عضو سے جدا ہو جائے، جب تک عضو پر ہے مستعمل نہیں۔ پوری تفصیل فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 میں دیکھیں۔ ابو داؤد میں ہے حضور علیہ السلام نے نیا پانی لیے بغیر ہاتھ میں جو تری تھی اس سے مسح فرمایا۔ رشہ کا معنی دھونے کے بھی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء سے ہے، حضرت اسماء میں ہے اسے ملو، پھر چٹکی سے کھرچو، پھر دھو اور اسی میں نماز پڑھو۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی وارد ہے جن کا بیان ایسے موقع پر ہوگا، اگرچہ جہاں دھونے کے معنی میں متعین نہیں بلکہ بظاہر یہی مراد ہے کہ پانی کو پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، جیسا کہ حتی غسلہا سے ظاہر ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت کی توضیح۔ ابو داؤد کی روایت میں یہاں یوں ہے، پانی اپنے دائیں قدم پر چھڑکا، اس میں نعل مبارک بھی تھی یعنی جوتا مبارک بھی تھا، پھر اسے دونوں ہاتھوں سے مسح کیا، ایک ہاتھ سے قدم کے اوپر ایک ہاتھ سے نعل کے اندر، اور مسح کے معنی ہاتھ پھیرنے کی ہے، تو اس کا مفاد یہ ہوا کہ قدم پر پانی چھڑک کر ہاتھ پھیر دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد کی اس روایت میں مسح دھونے کے معنی میں بھی ہے۔ علامہ عینی نے ابن العرابی اور ابو زید انصاری کا یہ قول نقل فرمایا۔ کلام عرب میں مسح کے معنی دھونے کے بھی ہیں اور مسح کے بھی، کہ جب آدمی وضو کرتا اپنے اعضاء کو دھو لیتا ہے تو کہا جاتا ہے قد تمسحا، اور ایک حدیث دوسری کی تفسیر ہوتی ہے جہاں بخاری میں حتی غسلہ ہے تو ابو داؤد کی روایت میں مسح بمعنی غسلہ متعین ہو گیا۔ احکام۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صرف ایک بار اعضائے وضو کے دھو لینے کے بعد فرض ادا ہو جاتا ہے اور اس سے نماز درست ہے۔ نیز یہ ثابت ہوا کہ وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے، صرف مسح کافی نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 بار اعضاء کا دھونا کیا ہے؟ سنت، ایک بار کیا ہے؟ فرض۔ تو یہ احناف کا جو مذہب ہے نا، یہ ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو لگا کہ بخاری شریف کی روایت میں مطلب اختصار تھا، پھر دوسری حدیثوں سے اس کو مکمل کیا گیا، حدیث کی تکمیل کی گئی، یہ ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اسی لیے تو علماء نے عوام کو حدیثیں پڑھنے سے منع کیا ہے کہ صرف حدیث پڑھ کے عوام فیصلے نہیں کر سکتی، مگر ہم صرف حدیث نہیں پڑھ رہے بلکہ ایک سنی، حنفی، بریلوی مفتی صاحب کے لکھی ہوئی شرح پڑھ رہے ہیں جسے کہتے ہیں نزہۃ القاری، تو گویا کہ ہم علامہ شریف الحق امجدی صاحب سے بخاری پڑھ رہے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے اور ظاہر ضروری بھی ہے، اس کے بغیر تو ہم بالکل کسی کام کے نہیں ہیں، یعنی کہ بالکل ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم نے 3 حدیثیں یعنی حدیث نمبر 100 اور 101 اور 102 اس کا ترجمہ اور تشریح وغیرہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔